ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان حجت الاسلام جناب مولانا روح ظفر صاحب قبلہ، امام جمعہ و جماعت مرکزی جامع مسجد ممبئی۔ ہم ان کا استقبال کرتے ہیں اور آپ سب کی خدمت میں اپنی جانب سے، تمام اراکین چینل ون کی جانب سے عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آغا خدمت میں پیش کرتے ہیں مبارکباد اور التماس کرتے ہیں کہ آغا دعائیہ کلمات سے اس ایپیسوڈ کا آغاز کریں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے عبادت کی توفیق دیا اور اللہ کے بندوں نے انشاءاللہ اخلاص کے ساتھ اپنی عبادتوں کو انجام دیا، اور ظاہری طور پر جو خداوند عالم نے اسی دنیا میں اس کا بدلہ عید رکھا ہے، جی، وہ خوشی بھی حاصل کیا۔ خدا حقیقی معنوں میں مبارک یعنی بابرکت قرار دے، اور جو کچھ ہم نے معنویت اور روحانیت کو اس ماہ میں حاصل کیا ہے، ماہ مبارک میں، انشاءاللہ اس کو اپنے اندر باقی رکھنے کی ہم سب کوشش کریں اور اپنے خدا سے یہی مطالبہ کریں، اور ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو اس روحانیت اور معنویت پر باقی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ الہی بہت بہت شکریہ آغا۔ اسی کے ساتھ میں دیکھتے ہیں سب سے پہلا سوال کہاں سے ہے؟ کشتہ لکھنا اور حیدرآباد سے بات کر رہے ہیں، اور ہمارا سوال ہے عاشور خانہ اور مسجد کے صحن ہے، اتنا بڑا صحن ہے، اس صحن میں کرکٹ کھیل سکتے کہ نہیں، یہ جائز ہے کہ نہیں؟ اور دوسرا سوال ہے ہمارا کہ یہ جو جمعۃ الوداع کا جو نماز ہے 4 رکعت، وہ پڑھنا کیا کیسے سے پڑھنا، وہ پڑھنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ کہ 700 سال کی جو نماز اپنی قضا ہوتی تو کیا ہے، وہ ہو سکتا ہے ایسا کہ 700 سال کو زندہ سے ہو سکتا ہے کیا؟ اس کا جواب ذرا تفصیل سے دیجیے، مہربانی آپ کی۔ خدا حافظ۔ بہن کے 2 سوالات ہیں حیدرآباد سے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ عاشور خانہ جسے امام بارگاہ، امام باڑہ کہتے ہیں، اس کے صحن میں کوئی بھی کھیل کھیلنا جو شرعاً تو جائز ہو، لیکن کیا یہ مناسب ہے؟ دیکھیے، بعض جگہوں پر اتنی بڑے میدان، الحمدللہ ہمارے ملک میں امام باڑوں اور عاشور خانوں کے لیے اتنی بڑی بڑی زمینیں وقف کیا ہے پرانے بزرگوں نے، کہ آج کے دور میں ہم جو عزادار ہیں اس امام باڑوں کی وقف زمینوں کو بچا نہیں پا رہے ہیں، جی، اتنی بڑی بڑی زمینیں اور جائیداد۔ تو اگر اب ایسے میدان ہیں کہ جو بڑا میدان ہے اور جہاں تعزیے ہیں، جہاں علم ہے، اس سے دور ہیں، تو وہاں پر کھیلنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کرکٹ یا ایسے جائز جو کھیل ہیں اس کو کھیلنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن بالکل ایسا کہ مثلا وہیں پہ مجلس ہوتی، وہیں پہ تعزیہ، وہیں پہ بیٹھ کے کھیلنا ہے اسی جگہ پر، تو وہ مناسب نہیں ہے، وہ احترام کے خلاف ہے۔ دوسرا سوال بہن کا یہ ہے، ہر سال ماہ مبارک جب اختتام پذیر ہوتا ہے تو ایک فتنہ پیدا ہوتا ہے کہ 4 رکعت نماز پڑھ لیجئے، 700 سال کی یا 70 سال کی یا پتہ نہیں کتنے سال کی، آبا و اجداد کی، آنے والوں کی، جانے والوں کی، سب کی نماز قضا، نماز معاف ہو جاتی ہے۔ یہ کہاں تک صحیح ہے؟ یہ بالکل صحیح نہیں ہے، اور ہر سال کی طرح اس سال بھی مرجع تقلید حضرت آغا سیستانی کی خدمت میں یہ سوال لکھ کے پوچھا کہ انہوں نے کہا شریعت میں کوئی ایسی نماز نہیں ہے، ہر انسان کو جو بھی نماز خدا نخواستہ چھوٹتی ہے فوراً قضا کرنا واجب ہے۔ جتنی نماز چھوٹی ہے اتنی قضا کرنا واجب ہے، ایسی کوئی نماز نہیں ہے کہ جو ہمارے عمر بھر کی قضا کو بھگتان کر دے، بھر دے، جبران نہیں ہوتا، اور نہ ہی کوئی ایسی نماز ہے کہ جس سے 700 سال کی نماز کا نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بعض عبادتوں میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے، مثال کے طور پر آپ فلاں کام کیجئے تو 70 حج کا ثواب ہے، 70 عمرے کا ثواب ہے، وغیرہ وغیرہ، تو وہاں پر بھی ثواب دیا گیا ہے، خود عمل نہیں دیا گیا ہے۔ جی، ایسا نہیں ہے کہ انسان نے مثلا اس کام کو انجام دے دیا، تو مثال کے طور پر ایک روایت میں ہے کہ اگر کوئی مومن کی حاجت کو پورا کرتا ہے تو 900 سال کی عبادتوں کا ثواب اس کو دیا جاتا ہے، اور وہ بھی کیسی عبادت ہیں کہ رات میں اس نے جاگ کر عبادت کی ہو اور دن میں اس نے روزہ رکھا ہو۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے 30 دن کے روزے چھوڑ دے کہ ہم نے تو مومن کی مدد کر دیا، نہیں، ثواب ہونا اور ہے،
لیکن یہ نماز 700 سال یا 70 سال کی ایسی کوئی نماز نہیں ہے. خدا کے لیے دوسروں کے دھوکے میں نہ آئیے. یہ سوشل میڈیا، یہ جو واٹس ایپ اور ٹویٹر نہیں معلوم کیا کیا ہے، اس پہ بہت زیادہ بغیر کسی حوالے کے، بغیر کسی سورس کے میسج پھیلائے جاتے ہیں. خدا کی پناہ. شکریہ. اگلا سوال لیتے ہیں. السلام علیکم، میرا نام سید ریاض حسین جعفری، میں ناگپور شہر سے بول رہا ہوں. جاوید بھائی، مولانا صاحب کچھ سوالات ہیں، امید کرتا ہوں کہ مولانا اس کا جواب عنایت فرمائے. جاوید بھائی، مولانا صاحب، مولا کائنات نے جب ضرب لگی تو اس وقت میں ایک جملہ آپ کے زبان مبارک پہ آیا کہ قسم رب کعبہ کہ میں کامیاب ہو گیا. اس میں سوال ہے کہ مولا علی کب ناکامیاب تھے، اور دوسرا سوال ہے کہ میں نے اپنے رب کو پہچانا اپنے ارادوں کے ٹوٹنے کی وجہ سے. تو یہ مولا کا ارادہ یا مولا امت کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، جبکہ مولا کوفے کی مسجد میں اعلان فرما رہے ہیں انا مشیت اللہ انا ارادت اللہ. اس میں تیسرا سوال ہے کہ مولا نے کہا کہ میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں. کیا مطلب؟ کیا مولا زمین کے راستوں سے بے خبر تھے، جبکہ آپ نے فرمایا تھا کہ من سلونی قبل تفضل، پوچھو چاہے زمین کے چاہے آسمان کی جو چاہے پوچھو. مولانا اس کا جواب عنایت فرمائے. شکریہ. خدا حافظ. یہ وضاحت فرما دیں اس کی. یقیناً مولا کائنات نے جو یہ فرمایا کہ فزت ورب الکعبہ، حقیقت امر یہ ہے کہ علی کی زندگی، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کہیں پر ناکام نہیں رہی ہے. بے شک. لیکن جو پیغام آپ نے شب ضربت کھا کے دنیا کو دیا ہے وہ کچھ اور ہی ہے. دنیا نے یہ پیغام دینا چاہا تھا کہ علی کے سر پہ ضربت مار کے علی کو ناکام بنا دیا، علی کے مشن کو ختم کر دیا. مولا کائنات نے یہ اعلان کیا کہ تم علی کو ناکام نہیں بنا سکتے، علی کا مشن کامیاب ہے، اور علی اس ضربت کو کھا کے بھی آج کے شب کامیاب ہے. کامیابی کے ساتھ تمہارا مولا خدا کی بارگاہ میں جا رہا ہے. یعنی جو ذمہ داری لے کر آئے تھے اس کو مولا نے انجام دیا. ظاہر ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یا یہ کہ زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کو راستوں کے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں، اگر انسان یہ کہے کہ بھائی میں یہاں کی سیاست سے زیادہ امریکہ کی سیاست کو سمجھتا ہوں، تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ مثلا یہاں کی سیاست کو نہیں جانتا. اگر کوئی ملکی وزیر اعظم یہ کہے، مثال کے طور پر ہمارے ملک کے وزیر اعظم صاحب کہیں کہ میں یہاں سے زیادہ امریکہ کی سیاست کو جانتا ہوں، تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم انڈیا کی سیاست کو نہیں جانتے اور مثلا امریکہ کی سیاست کو جانتے ہیں. نہیں، مقصد یہ ہے تمہاری نظر میں زمین کے سارے راستوں کو جاننا ایک فضیلت ہے. جی. اور وہ بھی کس باریکی کے ساتھ، کس طریقے سے، کتنی اس کی شاخیں ہیں، فرعیں ہیں، سب کے ساتھ ایک فضیلت ہے. میں اس سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں. یعنی مقصد یہ ہے کہ آسمان کے راستے کسی کو نہیں معلوم، وہ بھی مجھے معلوم ہے. یعنی بدرجہ اولا زمین کے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ نہیں معلوم ہونا. یہ جو مولانا نے فرمایا کہ میں اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا، میں نے، اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ عرفت اللہ بفسق العزائم، میں نے پروردگار کو، اللہ کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا. مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے مکمل اختیارات کے ساتھ، پورے پاور کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے، اور پھر ظاہری طور پر سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کوئی ایک ایسی قدرت ہوتی ہے کہ ہم نے سارا انتظام کیا لیکن وہ کام نہیں ہوا. جی. مکمل نہیں ہوا، پائے تکمیل تک نہیں پہنچا. اس جگہ پر ہمارے جیسا انسان ہوتا ہے، وہ توجہ نہیں کرتا کہ یہ کیوں نہیں ہوا. جی. لیکن مولا علی جیسا انسان، وہ یہ بات اعلان کر سکتے ہیں، وہ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں پر میرا کام رہ گیا وہاں پر میں نے، یعنی جہاں میرا ارادہ ٹوٹا وہاں میں نے خدا کو پایا. ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ خدا نہیں، وہاں پر اور زیادہ میں نے بہتر طریقے سے پہچانا. یہ نہیں ہے کہ مرضی پروردگار، ظاہر ہے کہ شب
ہجرت و مرضی مل چکی ہے، وَمَن يَشْرِ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، مشیت و ارادہ الہی کے مالک ہیں، وہ جو کہا ہے انا مشیت اللہ انا ارادت اللہ، جو کچھ بھی، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ سارے اختیارات کے باوجود مولا علی کا کوئی کام نہیں ہے۔ جب مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام اپنی ذاتی زندگی میں سیر کرتے ہیں اور اس زندگی میں جہاں پر اپنے وہ امامت کے پاور کو خود اپنے لیے نہیں استعمال کرتے ہیں اور اپنی ضرورت کے لیے جب زندگی کو آگے بڑھا رہے ہیں، تو وہاں پر جہاں پر کوئی کام اگر انہوں نے رکتا ہوا دیکھا تو کہا کہ میں نے خدا کو پہچانا۔ سبحان اللہ، سبحان اس میں کوئی قباحت یا منقصت نہیں۔ نہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال لیتے ہیں۔ السلام علیکم، میں اپنے شہر کا نام اور اپنا نام نہیں بتا سکتا۔ ہمیں مولانا صاحب سے یہ سوال تھا کہ مجھ سے ایک بہت بڑی گناہ ہو گیا ہے، زنا جیسا گناہ ہو گیا ہے، تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ یہی سوال میرا ہے، ہمیں جواب دیجیے، بہت شرمندہ ہے اس کام کے لیے۔ یہ سوال ہی بتا رہا ہے کہ اپنے گناہ پہ نادم ہے، تو یقیناً یہ تدارک چاہتی ہیں کہ کس طرح سے اللہ سے معافی مانگیں۔ دیکھیے، انسان یہ فرما رہی ہے کہ بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ جی۔ اب یہ بڑا گناہ ظاہر ہے نہ ہم پوچھیں گے اور نہ انہیں بیان کرنا ہے، لیکن یہ خود جانتی ہیں۔ جی۔ اور ہر وہ انسان جس سے گناہ ہو جاتا ہے اس کو اس بات پہ توجہ کرنا چاہیے، دو طرح کا گناہ ہے، ایک اللہ کا گناہ، ایک بندوں کا گناہ ہے۔ بندوں کے حق میں جس طریقے کا گناہ اگر انجام دیا ہے، کسی بھی طرح کا، ان کے مال کا نقصان، ان کی عزت کا نقصان، ان کے اوپر کوئی تہمت، کوئی جھوٹ کا الزام کچھ لگایا ہے، تو بندوں سے معافی مانگنا ہوگا، خدا معاف کر دے گا، حقیقی توبہ اور حقیقی معافرت۔ جی۔ اور اگر خدا کا گناہ کیا ہے، انسان نے کوئی نعوذ باللہ برے کام کی طرف، زنا کی طرف گیا، نہیں معلوم شراب کی طرف گیا، کچھ بھی ایسا کام کیا، حرام طریقے سے اس نے روزے کو باطل کر لیا، بہت بڑا گناہ ہے یہ۔ تو اب اگر خدا کا کوئی گناہ ہے تو اس کے لیے توبہ کرے خدا کی بارگاہ میں، اگر عبادت ہے تو اس کی قضا کرے، اور اگر عبادت نہیں ہے، کوئی ایسا گناہ ہے، تو حقیقت میں دل سے توبہ کرے کہ اب اس کام کی طرف نہیں کرنا ہے، خداوند عالم معاف کرے گا۔ بے شک۔ اس لیے کہ ان اللہ هو التواب الرحیم، وہ توبہ کو قبول کرنے والا، بہت بڑا رحم کرنے والا، مہربان ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ یقیناً وہ رعوف و مہربان ہے، وہ رعوف ہے۔ بے شک۔ تو اور یہ قرآن کی آیت ہے، ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، یعنی لوگوں کے لیے بہت مہربان ہے۔ تو اگر انسان سچے دل سے اس کی بارگاہ میں توبہ کر رہا ہے تو یقیناً خدا معاف فرمائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ کوشچن یہ ہے کہ آپ لوگوں کو بار بار یہاں سنی مذہب میں بہت برا خیالات یہ اظہار کیا جاتا ہے، تو آپ لوگوں کا تو مطلب ہر پروگرام ہم دیکھ رہے ہیں ایک سال سے، تو آخر ماجرا کیا ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا، لیکن آپ لوگوں کا بیان سن کے تو ہم تو مطلب آپ لوگوں کو مشکور ہوں۔ ہاں، آپ ذرا سن کے اگر مولانا صاحب سے بتا دیں تو بہت بہت مہربانی ہوگی۔ ہمارے بھائی کے کچھ سوالات ہیں، اس کا جوابات آپ سے چاہتے ہیں۔ آپ نے خود یہ اعلان کیا کہ 1 سال سے ہم ون چینل کے پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ آپ 1 سال نہیں، اگر آپ کے اندر حق کی روشنی پائی جاتی ہے تو آپ 100 سال تک بھی انشاءاللہ چینل دیکھتے رہیں گے، نہ کوئی اختلاف کی باتیں آپ کو ملیں گی اور نہ غلط بیانی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کیمرے کے سامنے بیٹھ کے یہ باتیں کر رہے ہیں، حقیقت میں جو ہمارا کردار الفاظ میں یہاں بیان ہو رہا ہے، یہی ہماری سیرت ہے اور یہی ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہی ہمارے ائمہ معصومین نے ہمیں سکھایا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارا ظاہر کچھ اور ہے اور باطن کچھ اور ہے۔ حقیقت میں یہی شیعت ہے، یہی مکتب اہل بیت ہے، یہی جعفری تعلیم ہے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جو بھی آپ کو دیکھنا ہے، جو بھی آپ کو پوچھنا ہے، آپ چینل ول پہ جو دیکھ رہے ہیں، حقیقت میں شیعت یہی ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اب آپ کے ذہنوں میں جو باتیں جن لوگوں نے بھی ڈالی ہیں ان کے بارے میں آپ خود فیصلہ کیجئے کہ کیا یہ صحیح ہے۔ اصلاً ایسا نہیں ہے، لہٰذا سنی باتوں کے اوپر جو چلی آ رہی ہیں اس کے اوپر توجہ نہ دیں، بلکہ آپ حقیقت کو تلاش کریں کہ کم سے کم ایک چھوٹی سی کوشش یہ ہے کہ حقیقی تعلیمات قرآن اور حقیقی تعلیمات اہل بیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم پیش کر سکیں، اور اس چینل کے ذریعے پیش کیا جا رہا ہے۔
آپ چینل کے پیغامات کو دیکھتے رہیں، انشاءاللہ آپ کو حقیقت اور زیادہ ملتی جائے گی اور حقیقت آپ پر عیاں ہوتی جائے گی۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم مولانا صاحب، میں کشمیر بارہمولہ سے بول رہا ہوں، اور میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جمعہ نماز پڑھنی ضروری ہے کیا؟ میرے اس سوال کا جواب ضرور دیں۔ السلام علیکم۔ مکتب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں جمعہ واجب تخیری ہے، یہ فرمانا ہے کہ جمعہ پڑھنا واجب ہے؟ نہیں، واجب نہیں ہے، لیکن مراجع کرام کا جو فتویٰ ہے، خصوصاً آغا سیستانی کا، اگر آپ تمام شرائط کے ساتھ نماز جمعہ کو ادا کیا جا رہا ہے اور آپ وقت کے اوپر پڑھ رہے ہیں نماز جمعہ کو شرائط کے ساتھ، تو آپ کو ظہر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جمعے کو واجب کی نیت سے ادا کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ جعفر حسین بول رہا ہوں۔ میں ابھی جو پروگرام دیکھا امپلائمنٹ اور ایجوکیشن کے بارے میں، یہ پروگرام صرف اتوار کو آتا ہے یا اس کو ریپیٹ بھی کیا جاتا ہے؟ مجھے معلوم ہونا۔ یہ پروگرام جو بھی آپ دیکھتے ہیں، خاص طور جس پروگرام کا آپ نے نام لیا، یہ تو سوموار یعنی منڈے، پیر کے دن پھر سے ریپیٹ ہوتا ہے، اور بقیہ تقریباً ہر پروگرام ہمارا ریپیٹ ہوتا ہے، آپ ملاحظہ فرمائیں، اور اگر وہ مس ہو جائے تو یوٹیوب کے اوپر آپ کو سارے پروگرامز مل جائیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، دیکھتے رہیے چینل ون۔ اگلا سوال۔ زرین رحمان، اور سوال یہ ہے کہ کبھی کوئی بیوہ ہے اور اس کے بچے اس کی بات نہیں مان رہے، تو اس بیوہ نے کیا کرنا چاہیے؟ ماں کی بات جبکہ وہ بیوہ بھی ہے، اولاد اگر نہیں سن رہی تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ بہرحال اگر سوال میں یہ پتہ ہوتا ہے کہ کس عمر کے بچے ہیں، جی، اس اعتبار سے بتایا جاتا، ورنہ اگر سمجھنے کے قابل ہیں تو بہرحال دوسرے لوگ جو بھی ہیں کونسلنگ کر کے اس کو بتا کے سمجھائیں ماں کی بات ماننے کے لیے ماں، اور اگر چھوٹے بچے ہیں تو خود ماں پیار سے محبت سے طریقے کو بدل کر، مثال کے طور پر اگر آج پیار سے بات کیا ہے تو دوسرے دن ذرا سختی سے بات کرے، تیسرے دن پھر اور پیار سے بات کرے، کوئی انعام دے کے، کوئی تحفہ دے کے چھوٹے بچوں کو اپنی طرف لایا جا سکتا ہے۔ جی، لیکن اگر عمر کے بڑے بچے ہیں، جوان ہیں اور اس سے بڑے ہیں، تو بہرحال ان کو باتوں کے ذریعے سمجھا کے ہی راہ راست پر لایا جا سکتا ہے۔ اور اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ اگر چاہتی ہیں مائیں کہ اولاد ان کے باتوں کو مانے، تو ہر واجب نماز کے بعد خداوند عالم کی بارگاہ میں یہی دعا کریں کہ میرے بچے، ہمارے بچے ہمارے فرما بردار ہوں اور مثلاً نیکی کے راستے پر چلیں۔ اگر یہ دعا پہلی ہر ماں کی ہوگی تو یقیناً خداوند عالم، کیونکہ نماز کے بعد کی پہلی دعا کو یقیناً خداوند عالم قبول کرتا ہے، لہٰذا اس دعا کو اگر مائیں کریں گی تو بچے خود بخود فرما بردار ہوں۔ بہت شکریہ۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں کس کا۔ جی، میرا نام عفان علی ہے، میں گروپ سے بول رہا ہوں، گروپ سے۔ وہاں کا میرا سوال یہ ہے کہ ہم لوگ شب قدر مناتے ہیں، یا جو ہے 22 تاریخ کی رات کو شب قدر مناتے ہیں، اور سنی مذہب والے 27 تاریخ کو شب کو شب قدر مناتے ہیں۔ اس میں سے کون سا جو ہے شب قدر صحیح ہے، اور کیا شب قدر کے دن ایک ہی دن میں قرآن نازل ہوا، یا نہیں تو ہر وقت میں قرآن کی آیتیں آئی اور 27 کو پوری مطلب شب قدر میں پوری قرآن کمپلیٹ ہوئی ہے؟ یہ میں جاننا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ڈیٹیل سے اس کا آنسر دیں۔ شکریہ بہت بہت، خدا حافظ۔ ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ شب قدر کس شب میں ہے؟ یقیناً اگر دیکھا جائے تو شب قدر ماہ مبارک رمضان میں معین ہے، جی، اور خداوند عالم نے یہ کہا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ جی، اب گفتگو یہ ہے کہ کس شب میں منایا جائے۔ جی، معصومین اطہار ائمہ معصومین علیہم السلام نے جو ہم کو قرآن کی تفسیر میں بتایا ہے، جو اہل بیت اطہار کی روایتیں ہیں، اس میں معین نہیں کیا ہے، جی، اور 19، 21، 23 انہی شبوں میں سے کہ انسان کم سے کم اپنی تقدیرات کے لیے، اپنے مقدرات کے لیے 3 شب تو جاگے۔ جی، شب قدر میں 3 شب تو جاگے، کوئی ایک شب تو ہے یقینی۔ جی، مکتب اہل بیت سے ہٹ کے مکتب خلفاء میں جو طریقہ بتایا گیا، انہوں نے 27 کی شب کو کہا ہے، یعنی جی، شب 20 ہفتوں۔ جی،
ظاہر ہے کہ یہ ان کی روایتیں ہوں گی، اور جو مکتب خلفاء کے ماننے والے ہیں وہ روایتوں پہ عمل کرتے ہوں گے۔ بارہا یہاں سے یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ نزول قرآن 2 بار ہے، ایک تو ماہ مبارک رمضان میں قرآن کہہ رہا ہے، تو یہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ خود سورہ قدر اس بات پہ گواہ ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جی یعنی خداوند عالم کہہ رہا ہے ہم نے اس کو قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، جی صحیح۔ لیکن دوسری جگہوں پہ یہ آیا ہے کہ ننزلو، یعنی ہم تدریجاً نازل کرتے ہیں۔ جی پورا قانون اسلام جو قرآن مجید میں آیا ہے تدریجی، یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ، درجہ بدرجہ 23 سال تک کی زندگی میں سرکار رسالت مآب کے قلب پر نازل کیا گیا ہے، جس کو ہم نزول تدریجی کہتے ہیں۔ جی اور شب قدر میں پورا قرآن ایک بار میں آپ کے قلب پر نازل کیا گیا ہے، جس کو دفعی کہتے ہیں، ایک بار میں۔ لہذا خود علماء نے لکھا ہے، سیوطی نے الاتقان میں بھی لکھا ہے، اس بات کو لکھا ہے، اور یہ بالکل حقیقت ہے، متفقہ فیصلہ ہے کہ تدریجی جو قرآن نازل ہوا ہے، تو آیتیں مختلف مقامات مختلف جگہوں پر شان نزول معلوم ہے اور وہ نازل ہوئی ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال لیتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام ابراہیم علی ہے اور ہم اسم سے بول رہا ہے۔ ہم 1 سال سے زیادہ ہو گیا بہت پریشانی میں ہے، اور بزنس میں بھی بہت نقصان ہوا ہے، اور روز دعا کرتا ہے، میرا دعا قبول نہیں ہو رہا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، پھر بھی میرا دعا قبول نہیں ہو رہا ہے۔ گھر کا حال بھی بہت خراب ہے، جہاں میں بھی جاتا ہوں ہر کم رکاوٹ بن جاتا ہے، تو کوئی ایسا عمل بتا دے تاکہ میرا پریشانی دور ہو جائے۔ اور ہم زیادہ تو ٹی وی تو نہیں دیکھتا ہے، لیکن اگر ہو سکے تو واٹس ایپ میں میرا رپلائی دیجیے گا۔ السلام علیکم۔ آغا آپ کیا فرماتے ہیں؟ بہت سے ذکر اور بہت سے طریقے بیان کیے گئے ہیں، اور انسان یقیناً کسی پہ بھی انجام دے تو اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ چنانچہ ان کو رزق کی جو مشکلات ہیں، اس کے لیے ہر نماز عصر کے بعد، جب ہم ظہرین پڑھتے ہیں تو نماز عصر کے بعد 100 مرتبہ روزانہ پابندی سے یا وہابو پڑھیں، یا وہابو یا وہابو یا وہابو 100 مرتبہ پڑھیں۔ انشاءاللہ جو بھی کام آپ کریں گے اس میں برکت ہوگی، آپ کے رزق کے راستے کھلیں گے انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ کوشچن یہ ہے، آپ لوگوں سے ہم تھوڑا کتاب آپ لوگ یہ دکھاتے ہیں علی کرم اللہ وجہہ کے اپنے شہید ہونے کے بارے میں، وہ کتاب کیسے ہم حاصل کر سکتے ہیں آپ لوگوں کو نیوز چینل سے؟ آپ یا تو چینل ون کے دفتر میں فون کیجئے، جس کا نمبر آپ کے اسکرین پہ ٹیلی ویژن کے آ رہا ہے، اور یا آپ لیٹر لکھیے ای میل کے ذریعے یا واٹس ایپ کے ذریعے آپ میسیج بھیجیے۔ جو کتابیں یہاں دستیاب ہیں انشاءاللہ اپنا پورا ایڈریس آپ لکھیے نام کے ساتھ، آپ کو ارسال کر دی جائیں گی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز ذکر جو ایک رکعت ہے، اس کا آسان پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد شفیع عالمگیری بازار سری نگر سے، تھینک یو، شکریہ۔ نماز وطر جس کو وطر بھی کہتے ہیں عام طور سے، اس کا صحیح طریقہ، آسان طریقہ کیا ہے پڑھنے کا؟ آسان طریقہ یہی ہے کہ انسان کھڑا ہوتا ہے، ایک ہی رکعت یہ نماز ہے، سورہ حمد پڑھے، سورہ قل اللہ پڑھے، قنوت پڑھے، معمولی سا قنوت میں ذکر کر کے جو بھی دعا کرنا چاہتا ہے کر کے رکوع کر کے پڑھ لے، کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ تفصیل ہے کہ اس میں انسان دعائیں کرے، 300 بار جو ہے وہ 300 مرتبہ العفو کہے، 70 مرتبہ استغفار پڑھے، 40 مومنین کو نام لے، یہ جتنا کر سکتا ہے کرے۔ لیکن آسان طریقہ یہی ہے کہ اگر وہ نہیں کچھ کر سکتا تو صرف کھڑا ہو، سورہ الحمد پڑھے، سورہ قل اللہ پڑھے، اور اس کے بعد قنوت میں جو دعا مختصر صحیح مانگ لے اور رکوع اور سجدہ کر کے نماز ختم کر، نماز وتر قبول ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ جناب میں محمد ظفر زیدی علی گڑھ سے بول رہا ہوں۔ مولانا صاحب جاوید بھائی السلام علیکم۔ سرکار آپ کے درمیان میرا سوال یہ تھا کہ حالت احرام میں شکار کرنا حرام ہے۔ اب شکار 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک شکار خشکی میں ہوتا ہے، ایک شکار پانی میں ہوتا ہے۔ کیا یہ دونوں حرام ہے یا خالی خشکی کا حرام ہے، پانی کا حلال ہے؟
या पानी, या दोनों हराम है, या इसकी वजाहत फरमाइएगा। کہ دو طرح کے شکار ہوتے ہیں حالت احرام میں، کیا دونوں حرام ہیں؟ نہیں، خشکی میں جو حیوانات ہیں ان کا شکار کرنا حرام ہے۔ جی، بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ میرا نام معراج ہے، میں غازی آباد سے بول رہا ہوں، اور میرا سوال یہ ہے کہ مجھے اپنے والدہ کے سلسلے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے۔ وہ بیمار رہتی ہیں اور وہ ڈاکٹر نے ان کو ایڈوائز کرا تھا کہ وہ روزہ نہ رکھیں، وہ دوائیوں پہ ہیں، تو اس صورت میں ان کا کتنا نکلے گا روزے کا، ان کو ہمیں کتنا پیسہ نکالنا ہوگا، اور یہ آپ پلیز بتا دیں کہ وہ کوئی بھی روزہ نہیں رکھ پائی ہیں۔ شکریہ۔ ماہ شوال ہے، ان کی والدہ، پہلے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عطا فرمائے۔ آمین۔ وہ پورے مہینے بیمار رہی ہیں، اب اگر اگلے سال سے پہلے افاقہ ہوتا ہے، صحت مند ہوتی ہیں تو روزہ رکھنا ہے، اور اگر نہیں ہوتی ہیں تو فدیہ کتنا دینا ہے؟ 750 گرام یعنی پونا کلو گیہوں یا آٹا یا چاول جو بھی دیں گے 750 گرام جی یہ خود دینا ہے۔ جی گیہوں، آٹا، چاول۔ اگر ہم کسی کو پیسہ دے رہے ہیں جی تو ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ جس کو پیسہ دے رہے ہیں وہ حقدار ہو ایک، اور وہ حقدار اس سے کھانا ہی کھائے گا، یعنی غلہ خریدے گا، جی، اور کسی چیز میں استعمال نہیں کرے گا۔ وہ جا کے گیہوں خریدے گا یا چاول خریدے گا یا آٹا خریدے گا تو ہی ہم بری الذمہ ہوں گے۔ جی، ایک روزے کا 750 گرام پورے 30 دن کا نکال کے اس کو دیا 22.5 کلو ہوتا تھا۔ جی، ایک ہی آدمی کو بھی دے سکتے ہیں، الگ لوگوں کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن دونوں چیزوں کا یقین ہونا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ وہ حقدار ہے، دوسرے یہ کہ وہ اس سے خریدے گا تو غلہ ہی خریدے گا، دوسرے کام میں نہیں لگائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، میں علی رضا مرچنٹ بول رہا ہوں باندرا سے، بامبے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں جو سلام پڑھتے ہیں لاسٹ میں، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سلام ہم کس کو کرتے ہیں؟ سامنے تو کچھ نہیں، ہم سیدھا اللہ اکبر کرتے ہیں، تو ہم کس کو سلام کرتے ہیں؟ یہ دکھائیے مجھے، ذرا جواب دیجیے مجھے مولانا کے بچے۔ ٹھیک ہے سر، اوکے۔ انہوں نے تو 3 سلام کی بات کی، پہلا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، دوسرا خود اپنے لیے اور صالحین کے لیے ہے، تیسرا سلام جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ کس کو سلام ہے؟ یہ سارے مومنین کے لیے جو بھی ہیں ان کے لیے ہے، اور کہا گیا ہے مستحب یہ ہے کہ انسان نیت کرے جب یہ کہہ رہا ہے السلام علیکم، تو اس میں جن کے لیے خدا نے 2 کی جگہ رکھی ہے، ایک نبی کریم اور دوسرے صالحین، ان کو بھی اپنے ذہن میں لے آئے۔ مومنین کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جو ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو علیکم سے مراد تمام مومنین ہیں جو حاضر ہیں، سامنے نہیں بھی ہیں، تو یہ مراد ہے، اس سے اور کوئی مراد نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ ذہن میں انسان کو خیال رہنا چاہیے علیکم میں نبی پاک کو بھی شامل کرے اور صالحین کو بھی شامل کرے، مستحب۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ جی، ہم یوپی سے بول رہے ہیں، ہمارا سوال ہے کہ ہمارے بیٹے کو غصہ بہت آتا ہے، تو ایسے دعا بتا دیں جس سے غصہ نہیں آئے، 22 سال کا ہے، بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ شکریہ۔ بچے کو غصہ بہت آتا ہے، غصے کا علاج اگر بچہ ہی ہے تو اس کو نہیں آنے کے لیے یہ ہے کہ جو اس کی خواہشات ہیں اس کو دیکھیں، جو قابل ہیں پوری ہونے کی اسے پورا کریں، اور اس کا طریقہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب ہمیں معلوم ہے کہ یہ بچہ اس چیز کو مانگ رہا ہے تو پہلی فرصت میں اسے دے دیں، انکار نہ کرے کہ وہ ضد کرے اور غصہ کرے۔ چھوٹے بچوں کے لیے یہی ہے، اور اگر بچے بڑے ہیں تو اس کے غصے کا علاج دوسرا ہے کہ خود بڑوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جب غصہ آئے تو اپنی حالت کو بدل لیں۔ نبی کریم ایسا ہی کرتے تھے، بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جاتے تھے، کھڑے ہیں تو بیٹھ جاتے تھے، بعض وقت ایسا ہوا کہ داہنے بازو پہ لیٹ گئے، بائیں بازو پہ لیٹ گئے اگر غصہ آیا۔ لہٰذا حالت کو بدل دیں، پانی پی لے انسان اگر غصہ آ رہا ہے، کیونکہ غصے سے انسان کے اندر ایک آگ جل جاتی ہے جس سے گرم ہو جاتا ہے انسان،
تو یہ کہا گیا کہ پانی پی لے انسان تاکہ اس کو ٹھنڈا کر سکے. اگر بڑا ہے تو اس طریقے سے اس کو سمجھایا جائے، چھوٹا ہے تو اس کو اس کی ضد کے سامنے آنے سے پہلے ہی اس کو سمجھا لیا. بہت بہت شکریہ. آپ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم، میں پٹنہ سے سید تفضل حسین. آج جمعۃ الوداع ہے اور میں نے اعمال جمعۃ الوداع ہر سال کی طرح پورا کیا. میں 35 سال سے اعمال جمعۃ الوداع کر رہا ہوں. اس مسئلے پر مسائل زندگی میں اس اعمال کے بارے میں کئی سوال کیے گئے تھے اور سب کا جواب یہی تھا کہ اس طرح کی کوئی نماز نہیں ہے جس سے قضا نمازوں کا کفارہ ہو. قضا نماز قضا ہے جس کا اپنے زندگی میں ادا کرنا واجب ہے. ہمارا سوال آغا سے یہ ہے کہ 35 برس سے میں اس نماز کو پڑھ رہا ہوں، تو کیا یہ میری عبادت ضائع کرنا چلی جائے گی؟ کیا پروردگار عالم مجھے اس نیک کام کا صلہ دے گا؟ اس وقت ہماری عمر 75 سال ہے. جب تک طاقت ہے میں اس اعمال کو کرتا رہوں. کیا یہ ہمارے لیے سود مند ہے؟ برائے مہربانی اس مسئلے کا حل بتائیں، میں شکر گزار ہوں گا. السلام، سید تفضل حسین، پٹنہ. ابھی آپ نے کہا کہ ایسی کوئی نماز نہیں ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ انہوں نے 35 سال نماز پڑھی ہے. یہ تو بالکل اسی طریقے سے ہے کہ آپ اپنے مرض کی غلط دوا کھاتے رہیے جی، اور 35 سال کے بعد آپ یہی کہیے کہ میں نے 35 سال جو دوا کھائی اس کا کیا علاج ہوگا. غنیمت یہ ہے کہ نقصان نہیں ہوا. جی الحمدللہ. تو جو چیز ہماری شریعت میں ہے ہی نہیں اس کو انجام دینے سے کیا فائدہ ہوگا؟ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ آپ نے جس خلوص سے انجام دیا وہ خدا اپنی جانب سے کوئی اجر دے دے. جو چیز شریعت میں نہیں ہے اس کے لیے ہم کیسے بیان کر سکتے ہیں کہ کیا اجر ہے؟ روایتوں میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے اور نہ ہی اس کے اجر و ثواب کا کوئی ذکر ہے. تو یہ ظاہر ہے کہ ظاہری حالات کی بنیاد پر یہ رائیگاں ہیں، لیکن آپ نے جس نیت سے انجام دیا ہے اپنے پروردگار سے دعا کیجئے کہ اس نیت کے اوپر آپ کو کچھ عطا کر دے. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. جناب میں محمد ظفر زیدی علی گڑھ سے بول رہا ہوں. مولانا صاحب جاوید بھائی السلام علیکم. میرا سرکار سوال یہ تھا، کل میں مجلس میں بیٹھا ہوا تھا اور ایک ذاکر کتاب فرما رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے جتنے مراجع اکرام ہیں یہ سب اخباری ہیں، یہ خود کسی کی تقلید نہیں کرتے. اخباری جتنے لوگ ہیں ان کی تقلید ہم لوگ کرتے ہیں. تو کیا ہمارے مراجع اکرام اخباری ہیں؟ ذرا اس کی وضاحت ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ کسی ذاکر نے کہا کہ جتنے مراجع کرام ہیں چونکہ خود مجتہد ہیں وہ کسی کی تقلید نہیں کرتے، تو شاید یہ کہہ دیا ہوا کہ وہ اخباری ہیں اور ان اخباریوں کی تقلید ہم کرتے ہیں. یہ کہاں تک صحیح ہے؟ دیکھیے ہمارے ذہنوں میں جو تصور ہے اخبار کا وہ کچھ اور نہیں ہے سوائے نیوز پیپر کے، جی. اور اسی کو ہم اخباری سمجھتے ہیں. وہی اخبار بیچنے والا جو ہے وہ یعنی اخبار پڑھنے والا، اخبار بیچنے والا، اس کو اخباری کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ کچھ اخبار کا کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ اخباری کیا ہے. شریعت میں اخباری کس کو کہا جاتا ہے؟ جو معصومین علیہم السلام کی ساری روایتوں پر نظر رکھتا ہو. وسائل الشیعہ جیسی کتاب جس میں کتب اربع کو اکٹھا کیا گیا ہے، یہ جو 44,000 روایتیں ہیں، یہ 44,000 روایتوں کو ایک ساتھ اپنی نظر میں جو انسان رکھتا ہو اس کو اخباری کہتے ہیں. اس بنیاد پر سارے مراجع کرام اخباری ہیں کہ وہ احادیث اہل بیت جتنی روایتیں ہیں سب پر نظر رکھتے ہیں اور ان روایتوں سے حکم کو نکال کر ہم تک پہنچاتے ہیں. وہ روایتوں کے اوپر نظر رکھتے ہیں، لہٰذا اس روایتوں سے جو حکم انہیں سمجھ میں آتا ہے اس پر خود بھی عمل کرتے ہیں، دوسروں کو بھی عمل کراتے ہیں. اگر یہ معنی ہے کہ اخبار سے مراد روایتیں ہیں اور اخباری ہیں تو یقیناً سارے مراجع اخباری ہیں، اس لیے کہ وہ روایات اہل بیت اخبار ائمہ معصومین علیہ السلام پر عمل کرتے ہیں، اخباری ہیں. آج کل جو اخباری جن کو کہا جا رہا ہے ہمارے ملک میں اور ہمارے پڑوسی ملک پاکستان میں، یہ وہ اخباری ہیں، اور یورپ میں بھی جتنے یہ پاکستان سے بسے ہوئے یہ اخباری وہ ہیں کہ جو صرف اپنی خواہشات کی بنیاد پر اپنے دین کو ڈھال رہے ہیں اور عمل کر رہے ہیں، جس کا شریعت سے کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے. اس معنی میں
ہمارا الحمدللہ مکتب اہل بیت کا کوئی عالم، ادنا عالم بھی اخباری نہیں ہے چہ برسد کے مراجع کرام، نعوذ باللہ۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال لیتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا ایک سوال ہے، کیا کوئی جواری، شرابی یا سود خور بندہ جو ہے اذان دے سکتا ہے مسجد میں؟ کوئی فاسق و فاجر مسجد میں اذان دے سکتا ہے؟ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب نہ جاؤ جبکہ نشے کی حالت میں ہو۔ شرابی، جواری، یہ سب وہ حالت جو ان کی ہوتی ہے، ان کو تو مسجد کے قریب جانے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ ایسے لوگوں کو مسجد میں نہ جانے دیا جائے۔ تو اذان دینا کیا، گھر میں کھڑے ہو کے خود اذان دے رہا ہو تو دے لے، لیکن جس اذان سے نماز ہمیں پڑھنا ہے اس کو سمجھ ہونی چاہیے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے، یہ انسان کے ذہن میں ہونا چاہیے، تبھی کفایت کرے گی اور وہ ثواب ملے گا جو اذان کا ثواب، ورنہ ثواب نہیں ملے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم مولانا صاحب، میں بارہ بنکی ڈسٹرکٹ سے کہ گاؤں سے مستعی سے سید علی حیدر رضوی بول رہا ہوں۔ ہمارے گھر میں امام باڑے میں حضرت عباس علیہ السلام کا علم سجا ہوا تھا جو ہوے کی وجہ سے گر گیا، اس کے بارے میں کافی سوچ میں ہم لوگ پڑے ہوئے ہیں کہ اس کا کیا کفارہ نکلے، کیا اس کے لیے ہم کریں جس سے گناہ سے بچ سکیں۔ غلطی سے قرآن مجید گر جائے یا کوئی معتبر محترم کتاب گر جائے یا حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کا علم گر جائے غلطی سے، تو اس کا کوئی کفارہ ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے، یہاں تو غلطی بھی نہیں ہے، جی یہاں تو ہوا سے گرا ہے، قدرتی طور پر ہوا چلی ہو گر گیا، کوئی حرج نہیں، کوئی کفارہ نہیں ہے۔ خود انسان کو بے احترامی نہیں کرنی چاہیے، اگر خود بے احترامی کر رہا ہے نعوذ باللہ تو پھر ظاہر ہے کہ معافی بھی مانگے گا تو شاید نہ قبول ہو، مگر یہ کہ دل سے توبہ مانگے، ورنہ اپنے سے اگر نہ انجانے میں غلطی سے کچھ ہو رہا ہے تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے۔ انسان کے اندر احساس شرمندگی پائی جاتی ہے، وہی کافی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر نماز عید یعنی جماعت کے ساتھ نماز عید ختم ہو گئی ہو اور اگر ہم بعد میں اکیلے پڑھے یا یعنی فرادہ پڑھے تو کیا ہم پڑھ سکتے ہیں مجبوری کی بنا پر، یعنی نماز جماعت ختم ہو گئی اس بنا پر؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ نماز عید فرادہ بھی ہو سکتی ہے جماعت میں، لیکن جماعت کا ثواب زیادہ ہے۔ اگر یہ جماعت میں شامل نہیں ہو سکے تو کیا فرادہ پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں، بس فرق فرادہ اور جماعت کا یہی ہوتا ہے، جماعت میں جب عید کی نماز جماعت سے ہوتی ہے تو اس کے بعد 2 خطبے بھی ضروری ہوتے ہیں، فرادہ میں خطبوں کی ضرورت نہیں، صرف نماز پڑھ لیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، میرا سلام ہے سب ٹی وی کے ممبرز کو، اللہ آپ کو سب کو جزائے خیر دے انشاءاللہ، بہت بہترین پروگرام ہے۔ ہم سعودی عرب میں ابھی کام کر رہے ہیں، میاں بیوی بچے بھی الحمدللہ ساتھ ہے، تو ہم دونوں میاں بیوی ڈاکٹر ہے۔ تو میرا سوال یہ تھا کہ اور آغا خامنی صاحب کی تقلید کر رہے ہیں ہم، تو مجھے اسی حوالے میں جواب چاہیے تھا ایک سوال کا۔ میرا سوال یہ تھا کہ خمس کے بارے میں مجھے تفصیل سے بتائے، بے شک کچھ بکلیٹ ہی بھیج دے اسکین کر کے کہ کن کن چیزوں پہ خمس دینا واجب ہے، کیونکہ آج تک میں نے اس کی رعایت نہیں کی ہے، کچھ مسائل تھے، لیکن میں خود بھی ورکنگ ہوں الحمدللہ، اور پلیز مجھے بتا دیں پورا وہ ڈیٹیل میں مجھے چاہیے کن کن چیزوں پہ، چاہے وہ گھریلو چیزوں ہو چاہے وہ میری انکم ہو، جو بھی ہو پلیز بتا دیں۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ یہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی حفظ اللہ تعالیٰ کی مقلد ہیں اور خمس کے سلسلے میں معلومات چاہتی ہیں۔ کوئی خاص الگ سے آپ کا مسئلہ نہیں ہے، اور جن چیزوں پہ خمس واجب ہے، خاص کر کے آج جو ہمارے لیے واجب ہے وہ کاروبار اور منافع پہ واجب ہے، کہ جو ہمیں منافع ہو رہا ہے، دوسرے لفظوں میں جو ہماری سیونگ ہے، جو ہماری بچت ہے، اس کا 5واں حصہ ہمیں ادا کرنا ہے۔ اب گھر میں جو بھی چیزیں ہیں استعمال کرنے کی، ہر اس چیز پر ہمیں خمس ادا کرنا ہے۔ جو بھی چیز ہے، آپ نے خمس کی تاریخ معین کیا، مثال کے طور پر 15 شعبان، تو اب 15 شعبان کو جب آپ نے خمس نکالا، جو چیزیں بھی آپ کے پاس تھیں سب پر خمس نکالا جائے گا، پہلی بار آپ نکالیں۔ آئندہ سال آپ کے پاس جو کچھ ایک سال میں آیا جس پر خمس آپ نے نہیں دیا ہے، وہ جو بھی چیز ہے وہ اگر ہے محفوظ ہے، نیا خریدا آپ نے اس کو استعمال کر لیا بچا نہیں، کھانے کا سامان لایا استعمال کر لیا بچا نہیں،
اب جو بھی چیز محفوظ ہے آئندہ 15 شعبان تک آپ کو ہر چیز کا اس کا حساب کر کے اس کا خمس نکالنا ہوگا. فرق صرف مسئلے کا جو ہے وہ اتنا سا ہے کہ آغا خامنئی کے یہاں ہدیہ اور تحفہ جو ملتا ہے اس کے اوپر خمس نکالنا واجب نہیں ہے، جبکہ زیادہ تر سننے والے آغا سیستانی کے مقلد ہیں. آغا سیستانی کے یہاں ہدیہ اور تحفہ اور جو گفٹ ہے اگر رکھا رہ جائے اور خمس کی تاریخ آ جائے 1 سال ہو جائے تو اس پر خمس دینا واجب ہے. آغا خامنئی کے یہاں واجب نہیں ہے. دوسرا فرق آغا خامنئی کے مسئلے میں جو الگ ہے، سہم امام اور سہم سادات دونوں کو خرچ کرنے کے لیے مرجع تقلید کی اجازت ضروری ہے. آغا سیستانی حفظ اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ مسئلہ ہے کہ سہم سادات اگر انسان خود مستحق پا رہا ہے کسی کو دے سکتا ہے، انہوں نے ایک جنرل اجازت دے رکھی ہے. لیکن مثلاً آغا خامنئی، آغا مکارم شیرازی، یہ 2 مراجع ایسے ہیں جنہوں نے، اور بھی ہیں مراجع، کیونکہ ہمارے ملک میں یہ 2-3 مراجع کی تقلید ہوتی، اس لیے ہم بیان کر رہے ہیں کہ آغا مکارم، آغا خامنئی، ان لوگوں کا فتویٰ یہ ہے کہ سہم سادات اور سہم امام دونوں میں مرجع کی اجازت ضروری ہے. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم، میں پٹنہ سے سید تفضل حسین. مسائل زندگی میں کئی بار ایسے سوال آئے ہیں کہ شوہر نے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، نہ خرچہ بھیجتا ہے اور نہ خبر ہی لیتا ہے. اگر اس کے برعکس کوئی عورت اپنے شوہر کو چھوڑ کر اس لیے چلی جائے کہ وہ ایک شاندار زندگی گزارنا چاہتی ہے اور اس کے والدین اس کام کے لیے اسے حوصلہ بڑھا رہے ہیں کہ وہ ایسی نوکری کرے جہاں اچھی تنخواہ ملے اور وہ دنیا کے سارے آرام اور خواہش مہیا کر لے، تو آغا سے ہمارا سوال ہے کہ ایسی عورت کا یہ فعل کہاں تک صحیح ہے؟ آغا اس عورت کو کیا پیغام دیں گے اور ان کے والدین کو کیا پیغام دیں گے؟ خدا حافظ. شکریہ. اپنی نوعیت کا پہلا سوال ہے کہ اگر عورت آسائش دنیا کے لیے اپنے شوہر کو چھوڑ کے، طلاق نہیں ہوا، چھوڑ کے چلی جائے اور بہترین سے بہترین زندگی گزارنے کے لیے نوکری کرے اور اس کے والدین اس کا ساتھ دیں، ایسی عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ شوہر اور زوجہ کے جو حقوق ہیں اس میں سے ایک حق یہ ہے کہ بیوی کو مطیع اور فرما بردار ہونا چاہیے. شریعت کی اصطلاح میں وہ عورت جو اپنے شوہر کی باتوں کو نہیں مانتی اسے ناشزہ کہا جاتا ہے. جی. وہ عورت جو ناشزہ ہوتی ہے اس کو حق بھی نہیں ہے کہ پھر وہ کچھ مانگے اپنے شوہر سے، کوئی نہیں. اب جو یہ انہوں نے کہا کہ وہ چھوڑ کے چلی جاتی ہے دوسری اچھی زندگی گزارنے کے لیے، تو یہ والدین کی غلطی تھی. پہلے سے ان کو اس کو دیکھ کے شادی کرنا چاہیے تھا کہ جو ہم سہولتیں زندگی میں اپنی بیٹی کو فراہم کر رہے ہیں وہ اپنے شوہر کے پاس بھی پائے گی یا نہیں پائے گی. جی. اگر وہ اسٹیٹس اسی لیے کہا گیا ہے کہ اس سے بہتر رکھے جیسا اپنے باپ کے گھر تھی یا اس جیسا رکھے. اب اگر ہم نے شادی کے وقت یہ دیکھا کہ ہمارے ساتھ معاشرے میں ایسے مسائل آتے ہیں کہ بیٹی کے ماں باپ بہت پیسے والے ہیں، بہت ہیں، شوہر غریب ہے لیکن وہ کر رہا ہے، تو اگر وہاں پر ماں باپ اس کو اب شوق دلا رہے ہیں کہ اب تمہیں نہیں جانا ہے اور میں تمہیں ایسا لوں، تو یہ سب پہلے کرنا چاہیے تھا. ایسے حالات میں بھی اگر وہ بیوی چھوڑ کر جا رہی ہے تو وہ گناہگار ہے، یقیناً گناہگار ہے اور اس کی بخشش نہیں ہوگی. اور روایتوں کے مطابق وہ عورتیں جو اپنے شوہر کی فرمان برداری نہیں کرتی ہیں وہ شب اول قبر کے عذاب سے لے کے حساب و کتاب کی منزل سے لے کے جہنم کی منزلوں تک ہر جگہ پریشانیوں میں مبتلا رہیں گی، نجات نہیں ہے. لہٰذا بجائے اس کے کہ چھوڑ کے چلی جائیں، سیدھے سیدھے طلاق خلع کا مطالبہ کر کے آزاد ہو کے چلی جائیں، جا کے اچھی زندگی گزاریں. شوہر اور زوجیت میں رہتے ہوئے چھوڑ کے جانا یہ گناہ ہے اور اس کی سزا بہت زیادہ ہے. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم، میں ناگپور شہر سے بول رہا ہوں، سید ریاض حسین جعفری. جناب میں بہت شکر گزار ہوں ان چینل کا، اللہ سلامت رکھے. ان چینل سے ماشاءاللہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے، تبلیغ ہو رہی ہے. وہ گاؤں میں جہاں ایک گھر کے ایسے مومنین رہتے ہیں اور بعض لوگ جو ان کو یعنی غلط نظریے سے دیکھتے تھے
کہ یہ مسائل شریعت کی جاننے والی نہیں ہے، وہ لوگ بھی دعائیں دے رہے ہیں ماشاءاللہ۔ جاوید بھائی مولانا صاحب، تو سوالات حج کے تعلق سے کہ حالت صحیح صفا مروہ کی پہاڑیاں یہاں کم ہو گئی ہے، بلکہ صفا پر کچھ حصہ پہاڑی کا ہے، کیا پہاڑ پر چڑھ کر نیت کرے؟ بعض مسلمان بھائی پہاڑی کے کم سے کم 5 فٹ دور سے ہی نیت کر کے صفا و مروہ کرتے ہیں، کیا صحیح ہے؟ کرشنا شری امامی کے لیے یا پہاڑی پر قدم رکھ کر اسی طرح مروہ پر بھی وہاں تو پہاڑ ہی ختم ہے جہاں پر سر منڈا کر تکبیر کرتے ہیں یا بال تراشتے ہیں، کیا وہ بھی جہاں حد ہے وہاں تک جائیں یا پھر عام مسلمان بھائیوں کی طرح کریں؟ دوسرا سوال ہے کہ غسل جمعہ زمان غیبت میں واجب ہے یا سنت؟ کیا غسل جمعہ جمعرات کو کیا جا سکتا ہے 1 دن پہلے، یا اگر کوئی مومن غسل جمعہ کسی وجہ سے نہ کر پائے تو قضا کی نیت سے غسل جمعہ کیا جا سکتا ہے؟ تیسرا سوال ہے کہ مولانا حدود جمعہ کیا ہے؟ کتنے کلومیٹر والے جمعے میں شریک ہو سکتے ہیں، یا کیا وجہ ہے کہ جمعے کے لیے حدود مقرر ہے؟ عورت غلام مسافر کے لیے جمعہ ساکت ہے، اگر وہ پڑھ لے تو کیا گنہگار ہوگا؟ کیا وہ شہر کے مومن حدود جمعہ سے جو باہر رہتے ہیں جمعہ کے لیے جامع مسجد کا انتظام کر سکتے ہیں؟ جواب عنایت فرمائیں، شکریہ، خدا حافظ۔ صفا مروہ کے سلسلے میں سعی جو جگہیں معین ہیں وہاں پر اس سے کہیں زیادہ اس پہاڑی کا علاقہ ہے، لہذا جو حدود معین ہے اگر انسان اس پر جا رہا ہے اور وہاں سے آ رہا ہے، صحیح کر رہا ہے تو صحیح ہے، مسعی معین ہے۔ بس یہ خیال رہے کہ جو ہمارے مراجع تقلید نے بیان کیا اس پہ خیال رکھیں کہ صرف نیچے کے گراؤنڈ فلور سے ہی کر سکتے ہیں، ہر جگہ سے نہیں کر سکتے۔ یہ سعی کا مسئلہ ہے، جب آپ حج پہ جائیے تو اپنے یقیناً روحانی سے، کاروان سے، جو بھی آپ کا عالم ساتھ میں، اس سے مسئلے کو وضاحت کر کے پوچھ کے پھر عمل کیجیے۔ نماز جمعہ کی جو حدود کا سوال ہے، نماز جمعہ 5.5 کلومیٹر پر ہونا چاہیے، اس سے پہلے نہیں ہو سکتا، 5.5 کلومیٹر سے زیادہ کی حد میں ہونا چاہیے۔ لہذا ان کا اگلا سوال یہ کہ شہر کے مومنین اگر دوسری جگہ پر 5.5-6-7 کلومیٹر کے بعد اگر چاہتے ہیں بنانا، مسجد بنانا چاہتے ہیں، بیت الصلاۃ بنانا چاہتے ہیں، بنائیں اور نماز جمعہ قائم کریں، کوئی حرج نہیں ہے۔ غسل جمعہ کے سلسلے میں غسل جمعہ واجب نہیں ہے، سنت ہے اور سنت مؤکدہ ہے، تاکید ہے، اور پہلے نہیں کر سکتے، لیکن اگر انسان کو یہ خوف ہے کہ چھوٹ گیا ہے تو کیا کرے، تو بعد میں یہاں تک کہ غروب جمعہ تک، حتیٰ روز شنبہ بھی انسان جمعے کا غسل قضا کی نیت سے، سنت کی نیت سے، سنت قضا انجام دے سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ جمعرات کو کر سکتا ہے؟ نہیں، جمعرات کو پہلے نہیں کر سکتے، جمعے کو جو غسل جو ہے وہ جمعے کو ہی کیا جائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ ناظرین کرام جا رہے ہیں بہت ہی مختصر سے بریک پہ، لیکن آپ کہیں نہیں جائیے، ابھی حاضر ہوتے ہیں۔